إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آئیے عیدین کے تعلق سے ہم مسائل اب شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد عصر کے بعد بھی تھوڑا ہمارے پاس وقت رہے گا. انشاءاللہ یہ دو مجلسیں ہیں جس میں ہم یہ دو باتیں مکمل کریں گے. عید کے تعلق سے مسائل. سب سے پہلے عید کے تعلق سے لوگوں میں عام مشہور یہ ہے کہ عید کی رات میں عبادت کرنا چاہیے. ایک آدمی عام طور سے عبادت کرتا ہو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، عید کی رات میں کرے یا عید کے بعد میں کرے، ہر رات میں وہ عبادت کرے، اچھی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ عید کی رات کو خاص کرتے ہیں عبادت کے لیے، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی تخصیص کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. ابن ماجہ میں روایت نقل کی جاتی ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. جو آدمی دونوں عیدوں کی راتوں کو بیدار رہے عبادت میں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے تو اس آدمی کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے دل مر جائیں گے. یعنی کون سا دن؟ قیامت کا دن. تو قیامت کے دن اس کا دل کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا جب سارے دل مر جائیں گے. کون؟ جو دونوں عیدوں کی رات کو عبادت کرے رات میں. یہ روایت ضعیف ہے اور اس کی روایت کی سند میں بقیہ ابن الولید ایک راوی ہے اور یہ راوی مدلس ہے اور ضعفاء سے اکثر روایت کرتا ہے. بقیہ ابن الولید یہ ضعیف راویوں سے اکثر روایت کرتا ہے اور تدلیس کرتا ہے، یعنی چھپا دیتا ہے ان کے نام کو. اس سے علماء نے اس کی روایت کو تسلیم نہیں کیا. اگرچہ فی نفسہ ہی یہ معتبر ہے لیکن اس کی روایت اگر وہ عن سے روایت کرے، اور یہ تھوڑا علمی مسئلہ ہے، اگر یہ راوی کہے فلاں سے ہم کو روایت آئی ہے، اس کی روایت نہیں لیں گے. ہاں اگر یہ کہے میں نے فلاں سے سنا، اس نے مجھ سے کہا، تو لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ ایسا کہتا ہے کہ فلاں سے بات ہم تک پہنچی ہے تو ڈائریکٹ بھی پہنچ سکتی ہے، انڈائریکٹ بھی پہنچ سکتی ہے. اور اکثر یہ کن راویوں سے روایت لیتا ہے؟ ضعیف راویوں سے. تو علماء نے اس کی روایت کو ایسی روایت کو تسلیم نہیں کیا ہے جو عن سے ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ علماء کے اقوال اس کے سلسلے میں ہیں. ابن حجر فرماتے ہیں صدوق سچا ہے، کثیر التدلیس عن الضعفاء، ضعیف راویوں سے بہت زیادہ تدلیس کرتا ہے، ان کا نام چھپا کے روایت دے دیتا ہے، تو اس کی روایت نہیں لی جانی چاہیے. یہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ عام قاعدہ یہ ہے، ورنہ آپ سوچیں گے ترجمے میں کہاں سے لے کے آ گئے. تو یہ ایسا راوی جو ہے اس کی روایت نہیں لی جاتی ہے. امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحافظ، یہ راوی خود حافظ ہے، یعنی حدیث کا حافظ ہے، یعنی 1,00,000 حدیث جس کو یاد ہو اس کو حافظ کہا جاتا ہے کم سے کم. وثقہ الجمہور فیما سمعہ من الثقات، عام طور سے علماء نے، جمہور نے اس راوی کی وہ روایات لی ہیں ان میں اس کو معتبر قرار دیا ہے جو اس میں معتبر راویوں سے روایت کی ہے. اسی طرح سے امام النسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا قال حدثنا او اخبرنا فهو ثقہ، اگر یہ راوی یوں کہیں کہ ہم سے فلاں نے حدیث بیان کی یا ہم کو فلاں نے خبر دی تو یہ ثقہ ہے، تو اس کی روایت معتبر مانی جائے گی، ورنہ نہیں. اور اگر آپ اس کی سند میں اوپر دیکھیں تو حدثنا بقیۃ بن الولید عن ثور بن یزید، تو یہاں پر عن سے روایت ہے، اس لیے روایت مقبول نہیں ہے. لہذا کوئی آدمی جس کا معمول ہو ہمیشہ وہ عبادت کرتا اور رات میں تہجد پڑھتا ہے، عید کی رات میں بھی عبادت کرے، اچھی بات ہے. لیکن جو سال بھر فجر بھی چھوڑتا ہو، خاص طور سے عید کی رات کو جاگے، تو ایسے آدمی کے لیے کوئی دلیل اس میں نہیں ہے، یہ ثواب کی چیز نہیں ہے. غیر مخصوص کی تخصیص کر کے عبادت کرنا خود ایک بدعت ہے، اس کو یاد رکھیے. ایسی چیز جو شریعت میں خاص نہیں ہے اس کو خاص کر کے اس میں ثواب کی نیت سے عمل کرنا یہ بدعت ہے. عیدگاہ جانے سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے؟ عیدگاہ جانے سے پہلے نمبر 1 غسل کرنا چاہیے، یہ ایک اچھی چیز ہے، لازم نہیں ہے. زادان فرماتے ہیں سأل رجل علیا رضی اللہ عنہ عن الغسل،
ایک آدمی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غسل کے بارے میں پوچھا. قال اغتسل كل يوم ان شئت. انہوں نے کہا تیرا جی چاہے تو روزانہ تو غسل کر. فقال لا الغسل الذي هو الغسل. اس آدمی کا نہیں غسل اسپیشل غسل، خاص غسل. روزانہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن دینی اعتبار سے کون سا غسل ہے؟ قال يوم الجمعہ ويوم عرفہ ويوم النحر ويوم الفطر. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کون سے دن غسل کرنا ہے؟ جمعہ کے دن، عرفہ کے دن اور نحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن اور عید الفطر کے دن. تو یہ 4 دن علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ غسل کرنا چاہیے. تو عید کے دن غسل کرنا اچھی چیز ہے. یہ امام البیہقی نے روایت نقل کی ہے. اسی طرح سے عید کے دن زینت اختیار کرنا چاہیے، یعنی اپنے لباس میں سے جو کپڑے اس کے پاس ہیں اچھا لباس پہنے. اور اگر نیا خریدتا ہے تو اس پر نہ کوئی اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، نیا بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو موجود لباس ہے اس میں سے بہتر لباس پہن کر آنا چاہیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اخذ عمر جبۃ من استبرق. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استبرق یعنی ریشم کا ایک جبہ لیا، تباع فی السوق جو بازار میں بک رہا تھا. فاخذها فاتى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو لے کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال یا رسول اللہ ابتع هذه تجمل بها للعید والوفود. اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ جبہ خرید لیجئے تاکہ آپ عید کے دن اور لوگ جب آپ سے ملنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں، وفد آتا ہے آپ کے پاس، تو آپ اس دن اس کو پہنا کیجئے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا انما هذه لباس من لا خلاق له. یہ اس آدمی کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یعنی ریشم کا لباس وہ آدمی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی یہ غلط ہے، یہ نہیں پہننا چاہیے. یہاں پر علماء نے استنباط اس سے یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عید کے دن نئے کپڑے اچھے کپڑے تھوڑی پہنتے ہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ ریشم کا کپڑا پہننا غلط ہے. اگر عید کے دن اچھا کپڑا پہننا غلط ہوتا تو آپ تنبیہ کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ عید کے دن اچھے سے اچھا کپڑا پہننا چاہیے، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکوت اختیار کیا. اس بات کو گویا کہ آپ نے راضی ہوئے کہ عید کے دن اچھا کپڑا پہننا چاہیے. تو اس کو بخاری نے روایت کیا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن بہتر لباس پہننا مستحب ہے. نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ابن عمر كان يلبس في العيدين احسن ثيابه. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں عیدوں میں اپنے لباس میں سے، اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھے لباس پہنتے تھے. اس کو امام البیہقی نے روایت کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مستحب ہے، اچھی چیز ہے، صحابہ اس کو سمجھتے تھے. عید کے روز کھانے کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی عید کی نماز سے پہلے یا روزہ رکھنا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ بعض لوگ عید کے دن روزہ رکھتے ہیں، منی روزہ. وہ کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ کچھ لوگ بولتے ہیں عید کی نماز تک کھانے کا نہیں رہتا، اس کے دن یہ چھوٹا روزہ رہتا. ایسا کوئی اسلام میں روزہ نہیں ہے، اس طرح کا روزہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ دونوں عیدوں کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اس تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام یومین، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع کیا، 2 دن کے روزے سے منع کیا. کون سے روزے؟ یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر. عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن، اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کھانا کہ نہیں کھانا، دونوں عیدوں میں قاعدہ الگ ہے. بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم. اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جس کو رمضان عید ہمارے ہاں بولتے ہیں، اس کو یاد رکھیں، اس کو عید الفطر کہتے ہیں. یوم الفطر کے دن اس وقت تک گھر سے نہیں نکلتے تھے یعنی عید کی نماز کے لیے جب تک کہ آپ کچھ کھا نہ لیتے تھے.
वला यतअमु यौमल अज़हा हत्ता युसल्ली, और यौमुल अज़हा जिसको हमारे यहाँ बकरीद बोलते हैं, लोग ये समझते हैं बकरी वाली ईद है, तो बकरीद नहीं है, वो ईद उल अज़हा है। बाद लोग उसको ईद उल दुहा कहते हैं, तो ईद उल दुहा नहीं है, वो ईद उल अज़हा है। तो ईद उल अज़हा के दिन आप उस वक्त तक के नहीं खाते थे जब तक कि आप नमाज नहीं पढ़ लेते थे, यानी आप नमाज पढ़ते, कुर्बानी करते और उसको उसके बाद खाते थे। तो ईद उल फितर में खा के निकलते थे घर से, और ईद उल अज़हा में आप घर को लौट कर खाते थे। इसको इमाम अहमद, तिरमिज़ी, इब्न माजा और हाकिम ने रिवायत किया है। इब्न माजा की रिवायत में वकान ला याकुलु यौमन नहर हत्ता यरजिअ, और आप ईद उल अज़हा के दिन, यौमुन नहर के दिन उस वक्त तक के नहीं खाते थे जब तक कि आप वापस लौट नहीं आते थे, यानी घर। इसको इब्न माजा ने रिवायत किया है। तो मालूम ये हुआ कि ईद उल अज़हा में घर लौटकर खाना चाहिए, खाली पेट घर से निकलना चाहिए। कोई खा के जाए तो गुनाह नहीं है, लेकिन यानी बेहतर यह है कि आदमी घर से खाली पेट जाए और आने के बाद खाए। क्योंकि एक सहाबी ने पहले ही कुर्बानी कर ली थी और खा के घर से आए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना नहीं किया, तो मालूम हुआ कि खाना मना नहीं है। ईद की नमाज के लिए क्या क्या बातें हैं? ईद की नमाज के सिलसिले में ये बात है कि ईद की नमाज के लिए ईदगाह जाना अफजल है, और बाज़ उलमा ने कहा कि ईद की नमाज ईदगाह ही में होना चाहिए, और ज्यादा सही बात यही है कि ईद की नमाज ईदगाह में होना चाहिए, इल्ला ये कि मजबूरियां पैदा हो जाएं, लेकिन अगर आसानी है तो ईद की नमाज ईदगाह ही में पढ़ना चाहिए। अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखरुजु यौमल फित्र वल अज़हा इलल मुसल्ला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल फित्र में और यौमुल अज़हा में मुसल्ला की तरफ निकल जाते, यानी आप मुसल्ला में ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ाते। इसको इमाम अल बुखारी ने रिवायत किया है। तो मालूम हुआ कि ईद की नमाज मुसल्ला में पढ़नी चाहिए, मस्जिद की बजाय मुसल्ला ज्यादा बेहतर है। इसी तरह से ईदैन के सिलसिले में जो तकबीरात होती हैं वो क्या हैं और कब से कब तक होनी चाहिए? ईद उल अज़हा में तकबीर किस दिन से किस दिन तक है? अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, उनकी रिवायत है, उनका अमल ये था कि अन्नहु काना युकब्बिरु बअदा सलातिल फज्र यौम अरफा इला सलातिल अस्र मिन आखिर अय्याम तशरीक व युकब्बिरु बअदल अस्र। इब्न अबी शैबा ने इसको रिवायत किया, और इसी तरह से इमाम अल-बैहक़ी वगैरह ने भी और हाकिम ने भी इसको रिवायत किया है कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो तकबीरात कहते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और इस तरह से और भी अल्फाज हैं, तो ये जो तकबीरात हैं ईदैन में, ये तकबीर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अरफा के दिन फज्र की नमाज से कहना शुरू करते थे, और अय्याम तशरीक 11, 12, 13 ज़ुल्हिज्जा की असर तक ये तकबीर कहते, और असर के बाद भी कहते हैं। यानी आखिरी वक्त क्या है तकबीरात का? अय्याम तशरीक, यानी 13 ज़ुल्हिज्जा की असर के बाद खत्म, उसके बाद नहीं, उसके बाद मगरिब शुरू हो जाती है। और पहला दिन क्या है? अरफा जिस दिन है उस दिन की फज्र के बाद से शुरू करते थे, बाद सलातिल फज्र। तो ये अय्याम यानी ये तकबीरात के दिन हैं। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, उनका अमल ये था कि अन्नहु कान युकब्बिरु अय्याम तशरीक अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इब्न अबी शैबा ने इसको रिवायत किया, उसकी सनद सही है। ये रिवायत मरफू सही नहीं है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्फाज साबित नहीं है, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला से अल्फाज साबित हैं कि ये अल्फाज अय्याम तशरीक में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला कहा करते थे। तो 11, 12, 13 में भी तकबीरात पढ़नी चाहिए। हाँ, मस्जिदों में जो तकबीरात होती हैं कि एक आवाज में सब जो पढ़ते हैं, तो इसकी कोई असल नहीं है कि एक ही आवाज में सब के सब एक जो है अंदाज में पढ़ें कि ना आगे ना पीछे, नहीं, अपनी अपनी पढ़ना है। मिलजुल के जो तकबीरात पढ़ी जाती हैं तो इस तरह से साबित नहीं है। दूसरा ये कि बाज़ लोगों को बिठा देते हैं माइक के पास, अब वो जो है सुबह से शुरू हो जाते हैं ईद के दिन और एक आवाज में सब पढ़ते हैं, इसका भी सबूत नहीं है। अपने तौर पर सब अपनी अपनी तकबीरात पढ़ते रहें, इज्तिमाई तकबीर इस तरह की
नहीं है। एक आवाज में सब ये साबित नहीं है। वो ऐसा ही हो जाएगा जैसे नमाज के बाद सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हम पढ़ते हैं 33, 33, 34, वो भी लोग अगर पढ़ें तो कैसा होगा? सुभान अल्लाह एक आवाज में, अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज में, सब के सब पढ़ सकते हैं ऐसा? नहीं। तो सबने पढ़ना है, लेकिन अपना अपना पढ़ना है। इसी तरह से तकबीरात भी अपनी अपनी पढ़ना है, इज्तिमाई तौर पर मिलजुल के नहीं पढ़ना है। तकबीरात सिर्फ मस्जिद में नहीं बल्कि दूसरी जगहों में भी पढ़ी जाती है। इमाम अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वकाना इब्न उमर युकब्बिरु बिमिनन तिलकल अय्याम व खल्फ अस्सलवाति व अला फिराशिही व फी फुस्तातिही व मजलिसिही व ममशाहु तिलकल अय्याम जमीअन, कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु तकबीर कहा करते थे मीना में, उन दिनों में जो कुर्बानी के दिन होते हैं, और नमाजों के बाद, और अपने बिस्तर पर, और अपने खेमे में, और अपनी मजलिस में, और अपने रास्ते में, इन तमाम हालात में ये तकबीरात अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला पढ़ा करते थे। तकबीर ईद के दिन कब तक पढ़ी जाए? जब तक के यानी ईदगाह आदमी जाता है और इमाम आ जाता है, तकबीर तब तक कहना चाहिए। इमाम साहब आ गए और जो है उसके बावजूद आदमी पढ़ता रहे, ये मुनासिब नहीं है, यानी नमाज से पहले तक पढ़ना है। इब्न उमर रदियल्लाहु तआला से रिवायत है कि अन्नहु कान यग़दु यौमल ईद व युकब्बिरु व यरफ़उ सौतहु हत्ता यबलुगल इमाम। इमाम इब्न अबी शैबा ने इसको रिवायत किया है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ईद के दिन सुबह सवेरे जाते, ईदगाह जाते, और तकबीरात कहते रहते, और आवाज से तकबीरात कहते, यहां तक कि इमाम आ जाता, यानी इमाम के आने तक तकबीरात कहते रहते हैं। इसी तरह से क्या औरतें तकबीर कह सकती हैं? औरतों के लिए भी तकबीरात हैं, चाहे वो मस्जिद में हो या अपने घर में हो। उम्मे अतिया रदियल्लाहु तआला फरमाती हैं, कुन्ना नुअमरु अन नखरुज यौमल ईद, हमको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात कह रही हैं, कि हमको इस बात का हुक्म दिया जाता था कि हम ईद के दिन अपने घरों से निकलें, यानी ईद की नमाज के लिए। हत्ता नुखरिजल बिक्रा मिन ख़िदरिहा, यहां तक कि हम कुंवारी लड़कियों को जो अपने पर्दे में छिपी रहती हैं उनको भी ले आएं। हत्ता नुखरिजल हुय्यदा फयकुन्ना खल्फ अन्नास, यहां तक कि वो औरतें भी जो हैज की हालत में होती, हमको हुक्म दिया जाता कि उनको भी लेकर आओ ईदगाह में, और वो लोगों के पीछे, जो नमाज पढ़ने वाले, नमाज तो औरत पर नहीं होती हैज की हालत में, तो वो जो औरतें हैं ये लोगों के, यानी नमाज पढ़ने वालों के पीछे अलग से बैठी रहती थी। फयुकब्बिरना बितकबीरिहिम वयदऊना बिदुआइहिम, और ये औरतें जो होती थीं ये दूसरे लोगों की तकबीर के साथ तकबीर कहती और दूसरे लोगों की दुआ में शरीक रहती। यरजूना बरकत ज़ालिकल यौम व तुहरतहु, और इस दिन की जो बरकत है और इस दिन की जो पाकीज़गी है, इसकी तमन्ना और तलब में रहती थी। तो ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो इससे मालूम हुआ कि औरतों पर भी ईद की तकबीरात हैं, बल्कि मजीद इससे ये बात मालूम हुई कि ईद के दिन सारी औरतें ईदगाह जानी चाहिए अपने पर्दे के साथ में, हिजाब के साथ में, बगैर हिजाब के नहीं। बल्कि आमतौर से औरतें मस्जिदों में आ तो जाती हैं या इसी तरह से ईदगाह में आ तो जाती हैं, लेकिन वो आने के जो अहकाम हैं उनकी रियायत नहीं करती हैं। वो लोगों के लिए जो है वो जीनत का मामला बन जाती हैं। बगैर हिजाब के, बगैर किसी हया के मर्दों के सामने ईदगाह में या मस्जिदों के आसपास घूमना बिल्कुल सही नहीं है। पूरे पर्दे के साथ अगर औरत है तो वो औरत ईदगाह या मस्जिद नमाज के लिए आए। अगर पर्दा नहीं करती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो बुयूतुहुन्ना खैरुल लहुन, उनके घर उनके लिए ज्यादा बेहतर हैं। तो औरतों को यानी ईदगाह ले जाना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए ईद की, लेकिन अगर पर्दा नहीं है तो नहीं ले जाए आदमी, उनके लिए पर्दे का इंतजाम करे और फिर उसके बाद ले जाए। तो मैं समझता हूँ इतनी बातें अब के लिए काफी हैं। असर की नमाज के बाद जो वक्त हमारा बच जाता है उसमें इंशाअल्लाह हम बकिया मसाइल देखेंगे। इससे पहले की नशिस्त में ईद से मुतालिक कुछ मसाइल हमने देखे, जिसमें ईद के दिन गुस्ल करना और अच्छे कपड़े पहनना वगैरह मसाइल थे। अब आइए आगे देखते हैं ईद के और क्या मसाइल हैं।
عید کے دن جیسا کہ آپ نے اس سے پہلی روایت دیکھی تھی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عیدگاہ میں یا جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عورتوں کو جانا چاہیے، اور اس میں مسئلہ یہی ہے کہ عورتیں شوہر کی اجازت کے بغیر عیدگاہ نہ جائیں۔ اسی طرح سے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ عام نمازوں میں بھی جہاں عورتوں کے لیے مسجد میں نماز کا انتظام ہوتا ہے وہ نماز کے لیے نہیں جائیں۔ ہاں، شوہر کی اجازت ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے حجاب اور ساری اسلامی لباس کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ خصوصاً اگر عیدگاہ دور ہے تو ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ وہ محرم کے ساتھ وہاں جائے تاکہ اس کے لیے حفاظت رہے، امن رہے۔ عورتوں کے عیدگاہ جانے کے تعلق سے کیا دلیل ہے؟ ایک دلیل تو آپ نے وہ دیکھ لی جو اس سے پہلے تھی، بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے، اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت مروی ہے۔ فرماتی ہیں امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین، کہ ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم دونوں عیدوں کے دن حیض والی عورتوں کو گھروں سے باہر یعنی عیدگاہ کی طرف لے جائیں، وذوات القدور، اور وہ بھی جو پردوں میں رہتی ہیں یعنی کنواری لڑکیاں جو ہیں ان کو بھی عیدگاہ لایا جائے، جو حجاب میں ہمیشہ رہتی، گھروں میں بھی چھپ کے بیٹھی رہتی ہیں۔ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، تو یہ مسلمانوں کی جماعت میں شریک رہیں، وہاں پر گواہ رہیں یعنی موجود رہیں، جو بھی جماعت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے تو یہ وہاں پر یہ موجود رہیں۔ وَدَعْوَتَهُمْ، اور ان کی دعوت یعنی ان کی دعا میں شریک رہیں۔ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضَ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ جو حیض والی عورتیں ہیں یہ مصلی سے، نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ قالت امرأة یا رسول اللہ احدانا لیس لها جلباب، ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے بعض کے پاس جلباب نہیں ہوتا ہے، یعنی حجاب اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، اس کی جو سہیلی ہے، اس کی جو ساتھی عورت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جلباب میں سے اس کو دے، یعنی اگر کسی کے پاس نہیں باہر جانے کے لیے کچھ تو اس کو چاہیے کہ کسی سے عاریتن ہی لے لے اور پھر باہر جائے۔ تو اس حدیث سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ خواتین کو مسجد یعنی عیدگاہ لانے کا اہتمام ہونا چاہیے، جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ خاص طور سے اس کی تاکید موجود ہے، آپ جانتے ہیں جمعہ اور 5 وقت کی نمازوں کے لیے مسجد میں آنا عورت پر فرض نہیں ہے، لیکن ان دلائل کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا ہے کہ عورت کے لیے فرض ہے، لازم ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے آئے، یعنی شوہر کی ذمہ داری ہے، اور جو بھی محرم ہے، جو بھی ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو عید کی نماز کے لیے لائے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ لیکن عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ عیدگاہ یا عید کی نماز کے لیے جب جائیں تو وہ اپنی زینت کا اظہار کرنے کے اعتبار سے وہاں نہ جائیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ پورے حجاب کے ساتھ جائیں اور خوشبو وغیرہ نہ لگا کر جائیں، ایسی کوئی چیز ان کے پاس نہ ہو جس سے دوسرے مردوں کا ذہن ان کی طرف آتا ہو، دوسروں کو اپنی طرف پھیرنے کے اعتبار سے کوئی عمل نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، ولیکن لیخرجن وہن سفلات، لیکن ان عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس حال میں گھر سے باہر نکلیں کہ وہ خوشبو لگائے ہوئی نہ ہوں، یعنی خوشبو لگا کے گھر سے باہر عورتوں نے نہیں جانا چاہیے۔ آج سوچیے عورتوں کا حال، اور اس میں مردوں کا بہت بڑا دخل ہے کہ عورتوں کا حال آج معاشرے میں کیا ہے۔ عید کی نماز تو چھوڑیے، عورتیں نہیں آتی عام طور سے عید کی نماز کے لیے، لیکن نکاح وغیرہ میں جو عورتیں اس میں شریک ہوتی ہیں اور اس طرح کی دوسری تقریبات میں عورتیں شریک ہوتی ہیں، آپ سوچئے جو ہمارے معاشرے کا حال ہے، اور مسلمان مرد کی غیرت اور اس کی سمجھ بھی آپ دیکھیے کہ عورتیں اپنی پوری زینت کا اظہار کرتی ہوئی آتی ہیں، شادی شدہ ہے لیکن مردوں کے سامنے بلا
حجاب کے اور پوری مزین ہو کر خوبصورتی اپنی ظاہر کرتے ہوئے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے عورتیں اس طرح سے جو ہے تقریبات میں دوسروں کے مردوں کے سامنے آتی ہیں. ایک عورت کے لیے کتنی شرم کی بات ہے. یہ مسلمان عورت کے لیے بہت شرم کی بات ہے. مسلمان عورت ایسی نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں غالباً ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے یوں فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلے اور مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے تو یہ عورت زانیہ ہے. اتنی سخت بات آپ نے کہی. آپ بتائیے ایک عورت خوشبو لگائے تو لگائے، اس کے ساتھ حجاب بھی ترک کر کے آئے اور پوری زینت اختیار کر کے آئے اور دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرے، کیا مقام ہے اس کا؟ کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ سوچنے کی چیز. کیا اس کی زینت دوسروں کے لیے ہے؟ اس کی زینت پورے شہر کے لیے ہے؟ اس کی زینت اپنے شوہر کے لیے ہے؟ اپنی زینت کا اظہار دوسروں کے لیے نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ہی افسوس کی چیز ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں خود عورتوں سے بھی اس کا احساس عام طور سے نہیں ہے. بہت ساری عورتیں ہیں جو پہلے حجاب نہیں کرتی تھی، الحمدللہ آج حجاب کر رہی ہیں، بہت بڑی بات ہے. لیکن آج بھی بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو حجاب کا اہتمام نہیں کرتی ہیں. بلکہ بعض اوقات اگر بچی حجاب کرنے لگی تو دادی اس کو بولتی کہ ابھی تیرا نکاح تھوڑی ہوا، اگر تو اب حجاب کرے گی تو اس کو پسند کون کرے گا، معلوم کیسا پڑے گا، ہماری بچی ہے. تو خاص طور سے نکاح کی عمر میں جو ہے بچیوں کو حجاب سے روکا جاتا ہے. ایسے ماڈرن زمانے کے لوگ اگر ہوں گے تو آپ بتائیے پھر یعنی کیسے سماج میں خیر آئے گی. اور ایسی زندگی میں خیر نہیں ہوتی عام طور سے جو یعنی اسلامی اصول اور اسلامی آداب سے عاری ہو. اللہ تعالیٰ عام طور سے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسلامی آداب کا خیال رکھیں اور اسلامی حدود کا لحاظ رکھیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس دور میں خواتین میں دین کا جذبہ تھا اور ایسی عورتیں تھیں جن کے پاس ڈھنگ کے کپڑے اپنے پاس پہننے کے لیے نہیں تھے. آپ نے کہا اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اپنی ساتھی عورت سے، اپنی سہیلی سے، اپنی بہن سے حجاب لے، اس کا جلباب لے اور اس کو خود اختیار کر کے آئے. اور اسی طرح سے آپ نے عورتوں کو اس بات سے منع کیا کہ وہ خوشبو لگا کر باہر آئیں. عورتوں کو چاہیے کہ ایسی تمام چیزوں سے بچیں جو دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا ذریعہ بنے. کیا عیدگاہ میں بچے آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں. مسجدوں میں بھی بچے آ سکتے ہیں. عبد الرحمن ابن عابس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، سألہ رجل، ان سے کسی آدمی نے کچھ پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ اس نے پوچھا شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العید اضحا او فطرا، کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں شریک رہے ہیں، یعنی آپ ان کے ساتھ عیدگاہ میں تھے؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں. ولولا مکانی منہ ما شہدتہ یعنی من صغرہ، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر میرا قریبی رشتہ نہیں ہوتا، میرا وہ تعلق نہیں ہوتا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر میں نہیں جا پاتا. تو انہوں نے کہا یعنی بچپن کی وجہ سے چھوٹے تھے لیکن عیدگاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتے تھے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. عورتیں اس زمانے میں عام طور سے مسجد میں آیا کرتی تھیں پردے کے ساتھ میں، 5 نمازوں میں بھی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آتی تھیں. بعض لوگوں نے عجیب بات ہے کہ یہ کہہ دیا کہ عورتیں مسجد میں نماز کو نہیں جا سکتی ہیں، اور بعض لوگوں نے سوال کھڑا کیا کہ دیکھیے اگر آپ کہتے ہو کہ عورتیں جاتی تھیں، بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نماز کو مسجد میں جاتی تھیں کیا؟ اب آپ بتائیے اس طرح کا سوال کرنا یہ اولاً غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، تو یہ کافی نہیں ہے. پھر یہ ایک سوال کھڑا کرنا، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بعض مسائل میں وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کنڈیشن بڑھا دیتے ہیں. جیسے کوئی آدمی کہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رفع الیدین کیا کرتے تھے. اب کوئی آدمی کنڈیشن کیا لگاتا ہے، بتاؤ آخری وقت تک کرتے تھے، ایسا ہے کیا؟ اب بتائیے اس سے ہی پوچھا جائے ٹھیک ہے بھائی آپ فاتحہ دیتے ہو نا، تو فاتحہ آخری وقت تک دیتے تھے، ایسا ہے کیا؟ پہلے بھی ایسا بھی نہیں، ایک بار دیا ایسا بھی نہیں، لیکن اس کا کتنا اہتمام ہے، اس میں یہ کنڈیشن نہیں لاتا ہے. 5 وقت کی نماز کے بعد اجتماعی دعا، ارے بھائی آخری وقت تک یا ہمیشہ کرتے تھے، چھوڑ دو، ایک بار کیے ایسا بتاؤ. لیکن اس کا اہتمام ہے.
عجیب بات ہے کہ آدمی جو چیز نہیں کرنا ہوتا ہے اس میں اپنی طرف سے ایسی ایسی کنڈیشن پیدا کرتا ہے کہ دلیل نہ ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مل گیا، کافی دلیل ہے، اس میں ایسا ضروری نہیں. صحابہ جب دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتے ہوئے، عمل کرتے تھے، یہ نہیں پوچھتے تھے آپ یہ ہمیشہ کرنے والے ہیں کیا. آپ سوچئے، کامن سینس تو آدمی کو ہونا چاہیے نا. صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی، صحابہ نے پہنی، آپ نے نکال کے پھینک دی، صحابہ نے بھی نکال کے پھینک دی. آپ نے جوتیاں نماز کی حالت میں نکال دی، صحابہ نے بھی نکال دی. صحابہ نے جیسا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے صحابہ ویسا کرتے تھے. یہ نہیں پوچھتے تھے بتائیے آپ یہ کب تک کرنے والے ہیں، ہمیشہ کریں گے، آج خالی کیا ہے. عمل کرنے کے لیے ایک بار کا عمل کافی دلیل ہے. یہ ضروری نہیں کہ 5 دن کیے، 50 دن کیے، 1 مہینہ کیے، پورے رمضان میں کیے یا فلاں دن کیے، جمعہ کو کیے. ایسی کوئی کنڈیشن لگا رہا ہے آدمی تو یہ کیا کر رہا ہے، جہالت ہے یہ. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی مسجد میں آیا کرتی تھی. امام الدارمی نے، اور تعجب ہے امام الطحاوی نے بھی روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی مسجد میں آیا کرتی تھیں. عائشہ ہی کی روایت ہے اور کوئی چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے. فجر کی نماز کے سلسلے میں امام الدارمی نے اس کو روایت کیا اور سند صحیح ہے اس کی. بہرحال تو عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں، بچے بھی مسجد میں جا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مسجد کے ماحول کو خراب نہ کریں. اگر مسجد کے ماحول کو خراب کرتے ہیں تو اس سے بہتر یہ کہ گھروں میں بیٹھے رہیں. مسجد کی طرف جانے والا عید کے دن پیدل مسجد کی طرف جائے یہ بہتر ہے، لیکن اگر سواری سے جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من السنت ان تخرج الى العید ماشیا. سنت یہ ہے کہ آدمی عید کی نماز کے لیے پیدل گھر سے نکلے، تو پیدل جانا یہ بہتر ہے. لیکن بعض اوقات بہت دور ہوتا ہے، یعنی عیدگاہ یا مسجد بہت دور ہوتی ہے، تو آدمی اگر پیدل نکلے، پہلے اس کو نکلنے میں کتنا ٹائم ہوتا ہے، نہانا دھونا، پھر بچوں کو نہلانا. آج عید کے دن اس کے ذمہ رہتا ہے. اب اٹھا ہوا بھی کتنا جلدی رہتا ہے، ایک دم 2-3 بار تو الارم چینج کرتا ہو. پہلے لگا تھا فجر کا، پھر فجر میں بھی نہیں اٹھتا، پھر 8 بجے کا، پھر 9 بجے کا. تو الارم کتنے بار گھڑی بھی تھک جاتی ہے، ارے اٹھتا کہ نہیں اٹھتا تو آج. پھر عین وقت پہ اٹھتا ہے، برش کرتا ہے، بھاگتے بھاگتے پھر عید کی نماز کو آ کے دیکھتا ہے کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیونکہ کچھ لوگ آتے ہوئے دکھتے ہوتے اس کو. بولتے ہاں جاؤ دوسری جماعت ہے، پہلی ہو گئی. یہ آج حال ہے امت کا، نماز کو ٹائم پہ نہیں آ سکتی. کیا مصیبت ہے. یعنی ہر آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے، ہر آدمی کیا پوچھتا ہے پہلی جماعت کا ٹائم معلوم پڑنے کے بعد دوسری جماعت کب ہے. تو اکثر کا حال یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. تو عید کے لیے اگر کوئی دور رہتا ہے تو سواری پہ آنے میں کوئی حرج نہیں، اور نہ آتے آتے عید میں پہنچنے کے بجائے ظہر میں پہنچے گا. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حسن روایت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ عید کے لیے سنت یہ ہے کہ پیدل نکلے گھر سے. اسی طرح سے عید کی سنت یہ بھی ہے کہ آنے جانے کا راستہ الگ ہو، یعنی ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے لوٹے، یعنی عید کے لیے ایک راستے سے جائے اور لوٹتے وقت دوسرے راستے سے آئے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا تو راستہ بدل دیتے تھے، یعنی ایک راستے سے جاتے دوسرے سے واپس آتے ہیں. علماء نے بہت ساری حکمت اس میں ذکر کی ہیں کہ مسلمانوں سے ملاقات اور نیکیوں کی کثرت ہونا اور مختلف زیادہ جگہوں کا گواہ ہونا، تو یہ بہت سارے اسباب علماء نے اس میں ذکر کیے ہیں. بہرحال سنت یہ ہے کہ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں. اسی طرح سے عید کی نماز کے کیا احکام ہیں، عید کی نماز کا وقت کیا ہے. عید کی نماز کے لیے جلدی کرنا چاہیے، بہت زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً عید الاضحیٰ میں، اس لیے کہ اس میں قربانی وغیرہ کافی کام ہوتے ہیں، تو جلدی سے جلدی عید کی نماز سے نپٹ جانا چاہیے. یزید ابن حمیر الرحبی کہتے ہیں کہ خرج عبداللہ ابن بسر عید کے دن نکلے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع الناس فی یوم عید فطر
او اضحى، عید فطر تھی یا عید اضحیٰ تھی، اس دن لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی باہر نکلے. فانکر ابطاء الامام، امام نے آنے میں دیر کی تو انہوں نے اس دیری کو بہت ہی ناپسند کیا اور اس کے اوپر یعنی تنقید کی. فقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تک تو ہم عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے. کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور راوی کہتے ہیں وذالک حین التسبیح، یہ وقت جو ہے یہ تسبیح کا وقت تھا. تسبیح کا لفظ جو ہے عربی زبان میں اور حدیث کی کتابوں میں روایتوں میں جو چاش کی نماز صلاۃ الضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، چاش کی نماز کے وقت کے لیے تسبیح کا وقت آتا ہے. یعنی یہ 9-10 کے آس پاس کا وقت ہوتا ہے. اتنے وقت تک فارغ ہو جانا چاہیے نماز سے، زیادہ دیری نہیں کرنا چاہیے. اس کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. عیدگاہ میں جانے کے بعد امام سے پہلے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ یاد رکھیں کہ امام سے پہلے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. عام طور سے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد کون سی نماز پڑھتے ہیں، اور امام صاحب بھی بولتے رہتے وارننگ کہ بھائی جنہوں نے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی بول دیتے ہیں کہ جس نے فجر کی نہیں پڑھی اس کی عید کی بھی نہیں ہوں، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے یہ بولے بغیر وہ پڑھنے والا بھی نہیں. جب تک اتنا ڈینجر کچھ اس کو ڈراؤنا دھمکی نہیں دیں گے تب تک پڑھنے والا نہیں ہے. ایسا تھوڑی ہے. تو عید کے دن بھی فجر چھوڑ کے آیا ہے تو اس کو اتنا بولنا پڑے گا. تو یعنی آپ سوچئے پبلک کے ذہن میں عید کی نماز کتنی امپورٹنٹ ہے اور فجر کی نماز اس کا کیا حال ہے. جس کے لیے اذان نہیں ہوئی اس کے لیے دولہا بن کے آتا ہے، اور جس کے لیے اذان ہو رہی ہے مؤذن صاحب چلا رہے ہیں روزانہ، اس کے لیے کیا حال ہے، اس کے لیے کوئی حال نہیں، اس کے لیے اس کا اہتمام نہیں ہے. یہ مصیبت ہے آج. تو عید کی نماز اگر کوئی آدمی اٹھتا ہے صبح میں اور فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، اس نے پڑھ دے گھر پہ اور آ جائے مسجد کو، یہاں آ کے یعنی دائیں بائیں آدمی دیکھ کے پھر اس کے بعد کھڑا ہو امام کے بولنے کے بعد، یہ اپنی بھی بے عزتی خامخواہ کی کہ اچھا یہ نہیں پڑھا تھا کیا فجر. تو آدمی کے لیے اپنی عزت بچانا بھی ضروری ہے. اگر کسی نے نہیں بھی پڑھی ہو تو گھر سے پڑھ کے آنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اچھائی ہے اس کے اندر. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها لیس لها کفارۃ الا ذلک، کہ جو نماز سے سوئے رہے یعنی اس کی نیند ہی نہیں کھلی. بعض اوقات آدمی چاہ کر بھی نہیں اٹھ پاتا ہے، کبھی کبھی کسی وجہ سے نیند لگ جاتی ہے، ایسا کوئی ہو یا بھول جائے نماز کو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو جیسے ہی اس کو نماز یاد آ جائے فوراً نماز پڑھ لے، اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ آدمی جو ہے اس کے لیے کافی وقت تاخیر کرے. جیسے ہی کوئی آدمی نیند نہیں کھلی اٹھ جائے عید کے دن، فوراً پہلا کام کیا کرے، پہلا کام نماز پڑھے، پہلا کام نماز پڑھے. باہر جا کے دیکھ رہا برش کرتے کرتے بکرا اپنا ہے کہ نہیں باہر برابر کیا گیا چھوڑ کے. تو اس طرح کی چیزوں میں فضولیات میں لوگ پڑے رہتے ہیں اور نماز کو تاخیر کرتے ہیں، غلط ہے. فوراً اٹھتے ہی پہلا کام کیا کرنا ہے، آدمی صفائی وغیرہ کے بعد استنجا وغیرہ کر لیا، اس کے بعد وضو کر کے فوراً نماز پڑھ لیا. پہلا کام فجر کی نماز. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. فجر کی نماز صبح میں فجر کے وقت میں پڑھنا چاہیے، قضا نہیں ہونے دینا چاہیے. ثعلبہ ابن زہدم کہتے ہیں کہ ان علیا استخلف ابا مسعود علی الناس فخرج يوم عيد فقال يا ايها الناس انه ليس من السنة ان يصلى قبل الامام. علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں پر ذمہ دار بنایا تو وہ عید کے دن نکلے اور لوگوں سے کہا اے لوگو انه ليس من السنة ان يصلى قبل الامام، یہ سنت نہیں ہے کہ امام سے پہلے نمازیں پڑھی جائیں. یعنی لوگ آ کے عیدگاہ میں چلو ٹائم ہے تو نمازیں پڑھو، عیدگاہ میں جا کر نفل نمازیں نہیں پڑھنا چاہیے. عیدگاہ میں جا کے چپ چاپ بیٹھ جانا چاہیے. تو یہی سنت ہے کہ عیدگاہ میں جا کر بلا نماز پڑھے آدمی وہاں پر بیٹھے، عیدگاہ میں نوافل نہیں پڑھنی چاہیے. اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ ان کا عمل ذکر کیا راوی نے، انه خرج في يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها وذكر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فعله. عید کے دن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تو امام سے نہ پہلے انہوں نے نماز پڑھی اور نہ بعد میں.
نہ امام کے پہلے نماز پڑھی نہ امام کے بعد میں، یعنی عید کی نماز سے پہلے بھی کچھ نہیں نماز پڑھی اور عید کی نماز کے بعد بھی نماز نہیں پڑھی. وذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے، یعنی آپ نہ عید کی نماز سے پہلے پڑھتے تھے نہ عید کی نماز کے بعد کچھ پڑھتے تھے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. آپ سوچئے یہاں پر بہت سارے لوگ جو بدعات میں کہتے ہیں کہ فاتحہ دینا منع کدھر ہے، یہ کرنا منع کدھر ہے، قرآن خوانی منع کدھر ہے، تو اس طرح کے لوگ سوچیں کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں یہ سنت نہیں ہے امام سے پہلے پڑھنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے. صحابہ کی ذہنیت آپ دیکھیے، جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے وہ نہیں کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا ہے اب کوئی آدمی یہاں بولے نماز تو ہے، نماز کیا غلط ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ آدمی آج کیا کہے گا، نماز پڑھنا کیوں غلط ہوا، نماز پڑھیں گے تو اللہ عذاب دے گا کیا؟ نماز میں کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، سب فلسفی اپنی جگہ ہے لیکن سنت اپنی جگہ ہے. ساری فلسفی پہ کیا بھاری ہے؟ سنت بھاری ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پسند ناپسند سکھانے کے لیے بھیجا. آپ نہیں پڑھتے تھے، مسئلہ ختم، چاہے نماز ہو چاہے کچھ بھی ہو، ہمارے نبی نے اگر نہیں کیا ہے ہم کو بھی نہیں کرنا ہے، یہ سنت ہے. اسی لیے صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہلے نماز پڑھتے تھے نہ بعد میں، اسی لیے صحابہ بھی ویسے ہی کرتے تھے. عیدین کی نماز میں اذان اور اقامت کا کیا مسئلہ ہے؟ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں عیدوں کی نماز پڑھی ہے. غیر مرۃ ولا مرتین، ایک دو بار نہیں بہت بار نماز پڑھی عید کی. بغیر اذان ولا اقامہ، بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے. یہ بھی ایک اور ایک دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے ایک دو سے زیادہ کئی نمازیں عید کی پڑھی ہیں، لیکن آپ کے ہاں نماز کیسی ہوتی تھی عید کی؟ نہ اذان ہوتی تھی اور نہ اقامت ہوتی تھی. کیوں نہیں ہوتی تھی؟ بس نہیں ہوتی تھی، ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی تو آج بھی نہیں ہوگی. آج کوئی آدمی بولے چلو ایک بدعت حسنہ زندہ کریں گے، کتنی دھلائی ہوگی اس کی، یہ کہاں سے لایا تو نے؟ اور ہم بول رہے ہیں بھائی تو کہاں سے لایا یہ فاتحہ، کہاں سے لایا تو یہ کنڈے، کہاں سے لایا عید میلاد النبی؟ تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں برا کیا ہے. اور یہاں بھی تو وہی ہے، اذان میں برا کیا ہے؟ 5 ٹائم دے رہے نا عید کے بھی دن، تو ایک 6 ٹائم دیے تو کیا ہوتا؟ کوئی بولے تو کتنا مار کھائے گا؟ کیا اس کو بدعت حسنہ بول سکتے ہیں؟ نہیں. اذان ہی ہے نا، وہی الفاظ بولیں گے، ایک دم اچھے قاری کو بلائیں گے، ایک دم قاری عبد الباسط کی جیسی اذان دے گا، چلے گا؟ نہیں چلے گا. فری میں کوئی اس کے پیسے بھی نہیں نکال جائے، چلے گا؟ نہیں چلے گا بالکل. بولیں گے کہاں سے نیا نیا لایا؟ اچھا تم کو نیا دکھا تو نیا، ہم کو نیا دکھا تو نیا نہیں. تو ہر وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، وہ چیز نہیں ہے. تو جیسے یہ نیا ہے ویسے سارے فاتحہ وغیرہ، کنڈے، قرآن خوانی، یہ وہ، اور آیت کریمہ کا پورا کھانا پینا کے ساتھ ٹوٹل، وہ سب کا سب کیا ہے؟ اس زمانے کا نیا ہے، یہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. تو یہاں پر صحابی کہتے ہیں میں نے بغیر اذان و اقامت کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہے. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. عید کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں، عید کی نماز 2 رکعت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلاۃ السفر رکعتان، صلاۃ السفر رکعتان وصلاۃ الجمعۃ رکعتان. سفر کی نماز 2 رکعت ہے، جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے. والفطر والاضحى رکعتان، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی 2 رکعت ہے. تمام غیر قصر علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو 2 رکعت ہے یہ پرفیکٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ نے اس کو بتایا ہے، یہ ناقص نہیں ہے، یہ ناقص نہیں ہے، یہ پوری پوری ہے. تو 2 رکعت ہی پڑھنا چاہیے. تو عیدین کی نماز 2 رکعت ہے، اور یہ معلوم ہے سب اتنے ہی پڑھتے ہیں. اب تک میرے ان کے حد تک کوئی پیدا نہیں ہو بیچارہ ایسا جو زیادہ پڑھتا ہو. عیدین میں تکبیرات کتنی ہیں؟ یعنی عیدین میں جو تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، وہ کتنی مرتبہ ہے؟ زائد تکبیرات عید کی نماز میں ہوتی ہیں، وہ کتنی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يكبر في الفطر والاضحى في الاولى 7 تكبيرات وفي الثانيه 5.
اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے تھے 7، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہتے تھے، کل ملا کے کتنی ہوئی 12۔ اور آج بھی جو ہے رمضان بھر میں پریشان کرتے ہیں، دیکھو وہاں بھی 20 ہوتی، عید کے دن معلوم نہیں کیوں چپ بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ عید کے دن وہاں پہ کتنی تکبیرات ہوتی عید کی نماز میں 12، تو اب اس کو نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ یہ عجیب قاعدے ہیں کہ کبھی جمعہ کو کچھ قاعدہ اور سنیچر کو کچھ اور اتوار کو کچھ اور پیر کو کچھ، کہ رمضان میں کچھ اور عید کے دن کچھ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے مکہ کا عمل ہو، مدینہ کا عمل ہو، یا عراق کا ہو، یا کہیں کا بھی ہو، عمل وہی مقبول ہوگا جو سنت صحیحہ سے ثابت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سارے لوگوں کے عمل پر کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا۔ ہم دوسروں کا احترام خراب نہیں کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی بات کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں 12 تکبیرات کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہدت الاضحى والفطر مع ابی ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھی۔ فکبر فی الرکعۃ الاولى 7 تکبیرات قبل القراءۃ، تو انہوں نے قراءت سے پہلے پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہیں، تو یہ 7 تکبیریں کب ہیں؟ قراءت کے شروع کرنے سے پہلے ہیں۔ وفی الآخرۃ 5 تکبیرات قبل القراءۃ، اور دوسری رکعت میں بھی 5 تکبیرات کہیں، کب؟ قراءت سے پہلے، یعنی ایک دم شروعات میں 7 تکبیریں، پھر اگلی رکعت میں شروعات میں 5 تکبیریں ہیں۔ اس کو امام مالک نے اپنی موطا میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے 6 جو تکبیریں کہی جاتی ہیں وہ بھی غلط نہیں ہیں، اس کو بھی یاد رکھیں، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہیں ثابت ہے۔ اس سلسلے میں یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے روایت ہے کہ صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید فکبر 44، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ یعنی عید کی نماز پڑھی تو آپ نے 4 اور 4 تکبیریں کہیں، 4 اور 4 تکبیریں کہیں۔ ثم اقبل علینا بوجهه حين انصرف، پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا قال لا تنسوا كتكبير الجنائز، بھولنا مت، جنازے کی تکبیر کی طرح ہے، یعنی کتنی؟ 4۔ واشار باصابعه وقبض بابهامه، تو آپ نے اشارہ کیا اپنی انگلیوں سے اور اپنے انگوٹھے کو کیا کیا؟ بند کر دیا۔ تو انگوٹھا بند کرنے کے بعد کتنی انگلیاں بچ جاتی ہیں؟ 4۔ تو یعنی آپ نے اشارے سے بھی بتایا کہ 4 تکبیرات ہیں، اس کو بھولنا مت۔ اس کو امام الطحاوی نے شرح معانی الاثار میں ذکر کیا اور اس کی حسنت حسن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 تکبیرات بھی کہی جا سکتی ہیں۔ ہم بھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اور بھی روایت یہاں موجود ہے، وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زیادہ چیزیں ثابت ہوں، ہم ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں، زبردستی دونوں کو ٹکرا کے ایک کو لو اور ایک کو چھوڑو نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری رکعت میں قرات کے بعد جب 6 تکبیریں کہی جائیں گی زائد، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ دوسری رکعت میں قرات کے بعد پھر یہ تکبیرات کہی جائیں گی۔ علقمہ اور اسود ابن یزید فرماتے ہیں، یہ تابعین ہیں، ان ابن مسعود کان یکبر فی العیدین 9 ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین میں 9 یعنی 9 تکبیرات کہتے تھے، یعنی عید الفطر میں 9 اور عید الاضحیٰ میں 9۔ 4 قبل القراءۃ ثم کبر، قراءت سے پہلے 4 تکبیرات کہتے، پھر رکوع کرتے، ثم کبر فرکع، پھر تکبیر کہتے رکوع کرتے، یعنی کون سی رکعت ہے یہ؟ پہلی۔ تو قراءت سے پہلے پہلی رکعت میں 4 تکبیریں ہوتی تھیں۔ وفی الثانیۃ یقرأ، دوسری رکعت میں قراءت کرتے تھے، فاذا فرغ کبر 4 ثم رکع، پھر جب قراءت سے فارغ ہوتے تو تکبیر کہتے اور 4 مرتبہ تکبیر کہتے اور پھر رکوع کرتے۔
تو یہی طریقہ جو آج عام طور سے حنفی حضرات کرتے ہیں یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے. زبردستی آدمی اس کو رد کرنے شروع کرے, کیوں حنفی ان کا سب چیز غلط ہونا چاہیے, ایسا صحیح نہیں ہے. جو چیز ثابت ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. یہ امام عبدالرزاق نے اس کو اپنی مصنف میں روایت کیا ہے. تو ایسا بھی کوئی آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی صحابی سے ثابت ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث اس سلسلے میں موجود ہے, اگرچہ اس میں تفصیل موجود نہیں ہے, لیکن یہاں پر ابن مسعود سے ہم کو تفصیل اس کی مل جاتی ہے. عید کی نماز میں عجب مصیبت ہوتی ہے, پبلک جو ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا تکبیر کے بعد کرنا کیا. تو چونکہ سال میں ایک بار یہ موقع آتا ہے اور اچھے اس میں بھول جاتے ہیں, اور خاص طور سے جس کو طریقہ پورا یاد ہوتا ہے وہ بھی سوچتا رہتا ہے عید کے بعد کرنا کیا ہے, تو اس کا دھیان بھی بھٹک جاتا ہے. تو امام صاحب اللہ اکبر بولے, اور پہلی رکعت میں عام طور سے پہلی اس میں تو کچھ نہیں ہوتا ہے, جو دوسری رکعت ہوتی ہے اس میں عام طور سے حنفی حضرات کیسا کرتے ہیں, اس میں پھر رکوع سے پہلے تکبیرات ہوتی ہیں, 3 تکبیرات ہوتی ہیں, اس کے بعد چوتھی میں رکوع میں جانا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں, کچھ لوگ تو پکڑ لیتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے جو پابند ہوتے ہیں, جو پابند نہیں ہوتے ہیں نماز کے, وہ ایسے لوگوں کے بازو میں کھڑے ہوتے, بھائی اس کا دیکھ کے اپنے کو کرنا ہے, اپنے کو امام صاحب بولے وہ یاد نہیں رہا, یہ رکوع میں گیا تو میں جاؤں گا, نہیں تو نہیں جاؤں گا. تو برابر ایک جو ہے قدم اس سے پیچھے رہتا ہے, وہ 2-3 سیکنڈ اس سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے چلاتا ہے. اور کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا دیکھنا کس کو, تو ایسے بھی لوگ آتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں عید کی نماز میں کچھ نیا تھوڑی ہونا اس کے اندر. تو اب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے ہی دوسری رکعت میں اللہ, اب امام صاحب بھی کیا کرتے ہیں, ان کو معلوم ہے پبلک کو یاد رہنے والا نہیں ہے, تو وہ جو تکبیر رکوع کے پہلے کی ہوتی ہے 3 زائد تکبیریں, اتنا لمبا کھینچتے ہیں کہ وارننگ ہو, دیکھو یہ وہ نہیں ہے, یہ نارمل تکبیر نہیں ہے, یہ الگ تکبیر ہے, یاد رکھو. اللہ اکبر لمبا کھینچتے ہیں اس کو, لیکن پھر بھی کچھ لوگ اللہ اکبر کر کے رکوع میں جاتے ہیں. اچھا رکوع میں جب جاتا ہے وہ آدمی تو دیکھتا دوسرے کوئی گئے, اب اس کا ذہن پہلے سے بنا ہوا ہے, میجورٹی حق پہ ہوتی ہے, تو جب اپنے آپ کو رکوع میں دیکھتا دوسرے نہیں گئے ہیں تو برابر واپس سے آتا ہے اور پاؤں کھجا کے, میں رکوع میں تھوڑی گیا تھا, میں تو پاؤں کھجا رہا تھا. اچھا بازو والا جو نہیں گیا تھا رکوع میں وہ بہت خوش ہوتا ہے, اب وہ فخر جتاتا اس کے. نماز جب ہوتی سلام علام پھیر لیے, اس کے بعد اور کیسی خیریت ہے تو بھولتا ہے. یہ عید کا حال ہے ہماری نمازوں کا. تو آدمی اگر سیکھے عید کی نماز سے پہلے, اچھی طرح سے اس کو یاد کر لے, تو یہ ساری چیزیں پیش نہیں آئیں گی. عام طور سے یہ حال ہوتا ہے. تو یہ عید کی نماز کے تعلق سے آدمی یاد رکھے اور اس کو سیکھ کر آئے. ہر 2 تکبیر کے درمیان آدمی کو کیا کہنا چاہیے, خاموش رہنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے. عام طور سے لوگ جو ہیں حنفی حضرات ہاتھ پہلی مرتبہ باندھتے ہیں, پھر چھوڑتے ہیں, پھر باندھتے ہیں. یہ بھی لوگوں کو نہیں سمجھتا ہے کہ کب چھوڑنا کب باندھنا. نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ چھوڑنے کی کوئی روایت نہیں ہے, اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ آدمی تکبیر کے ساتھ میں ہاتھ باندھ لے. اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا چاہیے نہیں اٹھانا چاہیے. صراحتاً کوئی روایت نہیں ہے, لیکن علماء نے عام طور سے جو روایتیں ہاتھ اٹھانے کی ہیں کہ تکبیر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے, انہوں نے عید کی نماز کو بھی اس کے تابع کیا ہے. تو اگر کوئی آدمی اس وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے عید کی تکبیروں میں کہ اس کی کوئی واضح روایت موجود نہیں کہ عید کی نماز میں ہاتھ اٹھایا ہر تکبیر کے ساتھ, ایسی روایت نہیں ہے, تو کوئی آدمی نہیں اٹھاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور کوئی آدمی اس وجہ سے اٹھاتا ہے کہ عام حدیثیں ہیں کہ ہر تکبیر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے, رفع الیدین کرتے تھے, تو یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے عموم کے تابع اس نماز کو بھی کیا. ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے فجر میں آپ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے تھے تو ہی فجر میں پڑھیں گے, ضروری نہیں. یہ جو دعا ہے یہ یعنی کسی خاص نماز میں آئی ہوگی, فجر کی نماز میں یا ظہر میں یا یعنی تہجد میں, مرفوع تو تہجد میں ہے, لیکن عام طور سے نمازوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے. اس نماز ہی کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا جاتا ہے. یا اتحیات فلاں نماز میں آپ پڑھتے تھے تو عید میں اتحیات نہیں ہے, کوئی بولے گا نہیں بولے گا, کیونکہ عید کی نماز الگ ہے, اس میں اتحیات ہے کہ نہیں دلیل نہیں ہے.
ایسا نہیں کرے گا. تو کوئی آدمی اگر ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتا ہے تو اس کو بھی ملامت نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں اثبات اور نفی کے اعتبار سے کچھ نہیں اور روایات اپنے عموم پر ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عید کی نماز کے بارے میں بین کل تکبیرتین حمد للہ و ثناء علی اللہ، کہ ہر دو تکبیروں کے بیچ میں اللہ کی حمد اور اس کی ثنا ہے، یعنی اللہ کی حمد بیان کرنا چاہیے. کوئی بھی آدمی حمد کے کلمات الحمدللہ رب العالمین یا اس طرح کے کچھ کلمات الحمدللہ یا اس طرح کی کوئی اور بات جو کلمات جو ثنا کے ہوں، اللہ کی تعریف کے ہوں، وہ بیان کر سکتا ہے تکبیرات کے بیچ میں. اس کو المحاملی میں اور امام البیہقی نے اپنی کتاب سنن میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ان بین کل تکبیرتین قدر کلمہ، ہر دو تکبیر کے بیچ ایک کلمہ، ایک بات کہنے کی گنجائش ہے، یعنی ایک ذکر کر سکتے ہیں، کوئی بھی کلمہ بیان کر سکتے ہیں. عید کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں؟ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعہ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں اور جمعہ میں بھی سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے. وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمْعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ، اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ عید اور جمعہ جمع ہو جاتا، جمعہ ہی کے دن عید آ جاتی، تو عید کی نماز میں بھی آپ یہی دو صورتیں پڑھتے اور جمعہ میں بھی آپ یہ دو صورتیں پڑھتے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عید اور جمعہ جمع ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز بھی پڑھتے تھے، جمعہ کی بھی پڑھتے تھے. تو اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. عبید اللہ ابن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سأل ابا واقد اللیثی ما كان يقرأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاضحى والفطر، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کیا پڑھتے تھے؟ وقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجید واقتربت الساعة وانشق القمر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں دو صورتیں پڑھتے تھے، ایک سورہ قاف اور دوسرے سورہ القمر. تو یہ بھی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، کبھی یہ پڑھے کسی عید میں یہ پڑھے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، دونوں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے عید کے خطبے کے تعلق سے احکام کیا ہیں؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں مصلی کی طرف روانہ ہوتے. فاول شیء یبدأ به الصلاۃ، سب سے پہلا کام آپ جو کرتے وہ نماز ہوتی، یعنی عید الاضحیٰ کے دن اور عید الفطر کے دن سب سے پہلے عید کی نماز پڑھی جائے گی. ثم ينصرف، پھر آپ نماز سے فارغ ہوتے اور پلٹتے. فیقوم مقابل الناس، اور آپ لوگوں کے مقابل، لوگوں کو فیس کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے. والناس جلوس علی صفوفہم، اور لوگ اپنی صفوں ہی پہ بیٹھے رہتے. خطبہ سننے کے لیے لوگ اپنی صف پر ہی جیسے صف میں تھے وہ صفوں ہی میں بیٹھے رہتے. فیعظہم ویوصیہم ویأمرہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو واعظ کرتے اور نصیحت کرتے اور احکام سناتے. فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، اگر آپ کا ارادہ ہوتا کہ کوئی فوج کا حصہ، کوئی لشکر بھیجنا ہوتا، آپ اسی عید کے دن بھیجتے. فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، اور کوئی خاص حکم آپ کو دینا ہوتا لوگوں کو تو آپ عید کے دن چونکہ بہت بڑا اجتماع وہ ہوتا ہے تو آپ اس دن وہ خاص جو ہے حکم دیتے جو سارے مسلمانوں میں عام ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر واپس لوٹتے تھے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. عید کے دن لوگ آپس میں ملیں تو کیا کریں؟ عید کے دن آپس میں لوگ ملیں تو اس کے لیے ایک خاص دعا ہے جو صحابہ آپس میں کہا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فتح الباری میں اس کو نقل کیا ہے اور محاملیات میں سے اس کو نقل کیا ہے،
जुबैर इब्न नुफैर रहमतुल्लाह अलैह से हसन सनद के साथ वो नकल करते हैं कि काना अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इल्तक़ौ यौमल ईद यक़ूलु बअदुहुम लिबअद तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ईद के दिन जब आपस में मिलते तो उनमें से एक दूसरे से यूं कहता, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका, अल्लाह ताला हमसे और तुमसे कबूल फरमाएं। यानी जो इबादत हमने की, ईद की नमाज या कुर्बानी या जो भी है, तो जो भी अमल आज हम कर रहे हैं, जो भी इबादत हमने की, अल्लाह ताला हमसे और तुमसे उसको क्या करे, कबूल करे। बहुत सारे लोग ईद मुबारक कहते हैं, बेहतर यही है कि इस लफ्ज़ को परहेज किया जाए, इस तरह से सुन्नत में कुछ साबित नहीं है। और ईद के ताल्लुक से बहुत सारी खुराफात आम तौर से मुसलमानों में पाई जाती हैं। एक तो ये कि यानी ईद के दिन आदमी आप देखें, ईद के दिन सुबह सुबह उठता है जल्दी, फजर की नमाज गायब, और आईने के सामने ठहर के चेहरा बनाता है और दाढ़ी वाड़ी मूंढता है, एकदम खूबसूरत बन के चेहरा। अब नाम भी देखिए क्या, चेहरा बनाना, यानी आप दाढ़ी आदमी जो है चेहरा खराब कर रहा है, तो दाढ़ी वगैरह मूंढ के एकदम साफ सुथरा बन के मस्जिद आता है। फिर उसके बाद ईद के दिन यानी सुबह ही से 2-3 बजे से गली चौराहे और नुक्कड़ पे जो है नौजवान क्या करते हैं, ये बड़े बड़े डेक, कितने बड़े, अल्लाह रहम करे, जाने का रास्ता रुक जाए अगर रास्ते के बीच में लगा देंगे इतने, और धम 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 3 बजे से लोगों को मालूम पड़ता है आज इनकी ईद है। लोगों की नींद खराब, और ऐसी बातें। सुबह में ईद की नमाज तक कवाली रहती है, भरदे झोली हो या झोला हो, जो भी हो, और जैसे ईद की नमाज हुई और उसके बाद जो औल फौल जो उस पे गाने लगते हैं, और खुसूसन जब मगरिब की नमाज और इशा की नमाज हो जाती है, इस्लाम खत्म, अंधेरा शुरू, तो उसके बाद जो इतनी बेहयाई के साथ जो गाने, गंदे गंदे, और क्या अल्फाज उसमें, और क्या बेतुकी बातें उसमें, और जो है लाइट लगा के और इस तरह से नाच गाना, धूल उड़ रही है, धूम हो रही, लोग सोच रहे क्या हुआ, झगड़ा तो नहीं हो रहा आपस में इनका कुछ। तो ये ईद है, इस तरह से ईद करते हैं, और उसमें शराब में धुत, और आपस में लड़ते भी हैं उसी दिन। मैं नाच रहा था, ये बीच में क्यों आया, ओ झोड़े उसके ऊपर, ऐसे झगड़े। तो आप सोचिए, यानी ये ईद है, ऐसा ईद करना है। फिर ईद के बाद अगले दिन औरतें बेपर्दा गार्डनों में और इधर उधर बगैर हिजाब, आपको कहीं जाना है आप जाओ, कौन मना करा आपका, आपके पाँव हैं, आपके पास गाड़ी है, आप जाओ किधर भी, लेकिन आप उसको इस तरह से पेश करो कि इस्लाम बदनाम हो, और बेहयाई और इस तरह से बेहिजाब होकर, और जवान जवान बच्चियों को आप बाहर गार्डन में ले जाते, और लफंगे किस्म के जो लड़के हैं वो भी वहां पे घूमने आते कि चलो आज का दिन है, मौका बहुत अच्छा है, सारे मुसलमान जमा होने वाले गार्डन में, थिएटर में, आधा घंटा पहले जाके वहां पे बैठे कि कब टाइम आता और कब अंदर जाए। तो ये क्या है, इस्लाम है ये? इस्लाम नहीं है। तो पूरी फैमिली के साथ में और फिल्में और बेहयाई की फिल्में जाके वहां पे देखेंगे, बताइए उसके बाद कितना भी रोए क्या कम है, यानी क्या माहौल बनेगा घर का, क्या अखलाक बनेंगे बच्चों के, क्या बच्चे बाप की मानेंगे जब बाप ही लेके जा रहा है उनको फिल्में देखने के लिए और घर से भागने की उनको तरगीब दे रहा है, तो क्या जवान बच्चियां जो है ये अपने आप को बचा के रखेंगी कॉलेज में, और क्या बचा के रखेंगी अपने आप को माशरे के अंदर। तो ये सारी खुराफात हैं जो ईद की है। ईद के दिन गले मिलना साबित नहीं है। आमतौर से लोग जो हैं रुके रहते हैं, अब इमाम का खुतबा हो रहा, अब इमाम का खुतबा हो रहा, जैसे ही खुतबा हुआ फौरन खड़े होकर आपस में एक दूसरे को पकड़ के गले मिलना शुरू करते हैं। ये साबित नहीं है, ये ईद के दिन की सुन्नत नहीं है, बल्कि ये बिदात है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई आदमी जिसको मालूम ही नहीं क्या है ईद के दिन का मामला, और बेचारा बहुत दिन से आप उससे नाराज थे और झगड़ा वगड़ा था आपका, और बहुत मसले पे बहस हुई, वो भी आपको काफिर बोला, आप भी उसको काफिर बोले, अब बोला जान दे भाई आज ईद का दिन है, चलो जाके मिलेंगे इससे, बेचारा खुद से आया, आप बोले ये भी बिदात, इनका मुंह भी देखना नहीं चाहिए। इतना दिल में बना के फजर के बाद से सोच रहा था मिलूं कि नहीं मिलूं, मिलूं कि नहीं मिलूं, और मिलने गए और उसने उस दिन भी क्या बोल दिया, बिदात है। तो अगर ऐसा होता है तो ये मुनासिब नहीं। कोई आता है मिलने आपसे, आप मिल लो उससे, आप उस दिन छोड़ दो, आप किसी और दिन बताओ उसको कि भाई ऐसा साबित नहीं रहता, लेकिन फिर मैं मिल लिया तुमसे, तुम्हारा जो है दिल नहीं टूटे इसके लिए, तुम आए मेरे को पकड़े गले मिल लिए चले गए तुम,
لیکن میں نے اپنی طرف سے کچھ پہل نہیں کی، میں نے پہل نہیں کی، تم ملے میں بھی مل لیا۔ تو اس عمل کو بھی یاد رکھیے، یہ یعنی سنت نہیں ہے۔ اور اس دن جو ہے بہت سارے لوگ ایس ایم ایس کرتے ہیں تقبل اللہ منا ومنکم، یہ ملاقات کے وقت میں آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ابھی تک ہے۔ فون پر آپ ملیں، اگر کسی سے بات ہو تو آپ کہیں تقبل اللہ منا ومنکم، لیکن ایسا خط لکھ کے کسی کو بھیجنا تقبل اللہ منا ومنکم یہ بھی ثابت نہیں، اس کو بھی یاد رکھیے۔ آج عام ہے جو وہ بھیجتا ہے تقبل اللہ منا ومنکم، تو یہ کیا ہے؟ صحابہ کا کیا ہے؟ اذا التقوا یوم العید، جب عید کے دن ملتے آپس میں تو کیا کرتے تھے؟ ایسا کرتے تھے۔ آپ ایسا کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بس بھیج دیے، ایسا کرتے کبھی نہیں۔ جب آپ کی ملاقات ہو یا آپ کسی کو خط بھیجیں تو آپ السلام علیکم اس سے کہتے ہیں، ورنہ خالی السلام علیکم کوئی بولتا نہیں بولتا۔ اسی طرح سے تقبل اللہ منا ومنکم بھی ملاقات کے وقت میں ہے، یا فون پر بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ کسی کو ای میل آپ بھیج رہے ہیں، کسی کو ایس ایم ایس کوئی اور کام سے آپ بھیج رہے ہیں تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں پہلے تقبل اللہ منا ومنکم، اور پھر بھائی جو چیز ہے وہ میری لانے والی وہ لے کر آ جا۔ تو جو بھی اس طرح سے آپ کو کرنا ہے آپ کہہ سکتے ہو، تو اس دن آپ ملاقات کے لیے کہہ سکتے ہو۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو عید سے متعلق تھیں۔ اللہ تعالی ہم کو دین کا علم سیکھنے کی، قرآن و سنت کے جاننے، اس کو سمجھنے صحیح طریقے سے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔